از فرام لاہور. شی از اے سائیکالوجسٹ اینڈ بہت سے پلیٹ فارمس پہ جو ہے کام کر رہی ہیں. ان کا اپنے شی از اے CEO مائنڈ چینجنگ، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کلینکل سائیکالوجی میں بھی کام کر رہی ہیں. تو مزید جانتے ہیں ان کے بارے میں، انہیں اپنے اس شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. جی سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا کمپلیٹ انٹروڈکشن جو ہے میری آڈینس کو کروا دیں، تاکہ آپ کے بارے میں جو مزید میری آڈینس ہے وہ جان سکے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام حفصہ وحید ہے. میں کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. میں CEO ہوں مائنڈ مینجمنٹ کاؤنسلنگ کلینک کی. اس کے علاوہ میں کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں برائٹ وے کلینک میں، جو کہ ٹھوکر نیاز پہ کریون روڈ پہ واقع ہے. مجھے نفسیات کے شعبے میں اور ذہنی نفسیات کے شعبے میں کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. میں نفسیات کے شعبے میں پچھلے 5 سال سے کام کر رہی ہوں. اس کے علاوہ میں آن لائن کنسلٹیشن بھی کرتی ہوں اور کلینکل کنسلٹیشن بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تمام ذہنی امراض جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، جس میں سے چند ایک اور کامن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، جس میں ڈپریشن آ جاتا ہے، OCD آ جاتا ہے، انزائٹی آ جاتی ہے، بائیپولر ڈس آرڈر آ جاتا ہے، شیزوفرینیا آ جاتے ہیں اور ڈرگ ایڈکشن آ جاتا ہے. میں ان تمام میں ایکسپرٹیز رکھتی ہوں اور ان تمام بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ ذہنی نفسیات سے ہے. آج کل ہماری سوسائٹی میں ذہنی نفسیات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، جس کی طرف خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی اس کو سیریس نہیں لیتا. ذہنی نفسیات کا بھی علاج اسی طرح ضروری ہے جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج ضروری ہے، لیکن ان میں ڈفرنس یہ ہے کہ ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. ان کو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، لیکن ذہنی بیماریاں جو ہیں ان کو کوئی بھی محسوس نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. ان کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے، اسٹریس سے ہوتا ہے، جن کو کوئی بھی سیریس نہیں لے رہا ہوتا، جن پہ خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے اب ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے میم. آپ آج کا جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے ڈرگ ایڈکشن، تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں جو ہے اوور ویو ہماری آڈینس کو آپ دیں، اس کے بعد پھر ہم آگے جو ہے فردر اس کو کوشچننگ میں موو کرتے ہیں. ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ ایک پرائمری کرونک اینڈ پروگریسو النس ہے. پروگریسو یعنی کہ بڑھنے والی ہے، پرائمری ہے کسی بھی ان نون وجہ سے یہ پیدا ہو سکتی ہے، اور کرونک ہے کہ بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے یہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پرائمری کرونک اور پروگریسو النس ہے. If it's untreated, it cause the death. اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے گا یا اس کو علاج کے لیے لوگ اس کے علاج کی طرف لوگ نہیں جائیں گے تو یہ ڈیتھ کی بھی وجہ بن سکتی ہے. نشے کی بیماری جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے. نشے کی بیماری جو ہے جب سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں ہمارا جو ہے نشے کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ہماری باڈی میں جو نشے کا سسٹم ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ڈائبٹیز میں شوگر سے متعلقہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح نشے سے متعلقہ سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اگر شوگر سے متعلقہ سسٹم کو پرہیز کے ذریعے اور میڈیسن کے ذریعے کنٹرول کیا جائے تو وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اسی طرح نشے میں اگر ہم پراپر میڈیسن لیں گے، سائیکو تھراپی کروائیں گے، پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں گے، تو ہمیں نشے کی بیماری سے جو ہے نجات حاصل کر سکتے ہیں لوگ. لیکن ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ نشے کو بیماری نہیں سمجھتے، وہ اس کو ایک نارمل ہیبٹ سمجھتے ہیں اور ہیبٹ کے طور پہ نشہ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کو بیماری کے طور پہ نہیں لیتے. اس کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاج کے جو ہیں وہ 2 طریقے ہیں. نشہ جو ہے وہ ایک سلو پوائزن ہے، وہ ایک زہر ہے جو کہ آہستہ آہستہ باڈی میں داخل ہوتا ہے اور باڈی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی بیماری ہے. نشے کی بیماری کی وجہ سے آپ کی ایک پیشنٹ کی سوشل لائف، اوکوپیشنل اور اکیڈیمک لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. وہ اپنے کاروبار پہ دلچسپی نہیں لے سکے گا، اس کے گھر سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں وہ خراب ہوں گے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر پائے گا، اپنے جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے نہیں کر پائے گا.
اب نشے کی بیماری کا علاج جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تھراپی کے تھرو ہوتا ہے اور ایک میم اگر میڈیکیشن کے تھرو ہوتا ہے۔ میم ہم اس کے میڈیکیشن پہ بعد میں جائیں گے، اگر اس کے علاج پہ اگر میں پہلے آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں کہ نشے کی عادی ہونے کی جو وجوہات ہیں سوسائٹی میں، جو آپ نے آبزرو کیا ہوگا، جو آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، آپ کے ان کے ایکسپیرینس ہوگا، تو مین وجہیں کون سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں؟ مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی سوسائٹی ویسی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے نشے کی طرف جاتے ہیں۔ ان کی فیملی کی طرف سے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی، یا ان کے فرینڈس کی سپورٹ ان کو نہیں ہوتی، تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں اپنے اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ ایک دفعہ نشہ کریں گے تو وہ اس کے عادی بن جائیں گے، پھر جب وہ نشے میں ایک دفعہ نشہ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو کرتے جاتے ہیں، پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پھر اگر فرسٹ ٹائم اس نے کیا ہے تو اتنی زیادہ کوانٹٹی کے ساتھ نہیں کیا، لیکن سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم جب وہ کرے گا تو وہ اس کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی جائے گی، جس سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا بغیر ٹریٹمنٹ کے۔ اگر وہ نشہ چھوڑے گا، ایک دم سے چھوڑے گا، تو اس کو نا اس کی کریونگز ہوں گی۔ گھر پہ کوئی بھی انسان نشہ چھوڑ نہیں سکتا، اس کے لیے ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں جس میں ان کی پراپر کیئر ہوتی ہے، پراپر ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، جس کے ذریعے نشے سے ان کا جب علاج ہوتا ہے تو وہ نشہ چھوڑنے کی طرف راغب ہوتے ہیں لوگ۔ جی میم، آپ نے بات کی کہ جیسے لوگ جو ہے سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے یا اپنی انزائٹی کو ہوں ریلیز کرنے کے لیے نشہ لیتے ہیں، تو میم کیا ہوں ہمارے پاس صرف ایک نشہ ہی آپشن ہے اگر ہم سٹریسڈ ہیں، ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسا، ہماری لائف میں کوئی ایسے مسائل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سٹریس یا ڈپریشن کا شکار ہیں، تو اس کو کم کرنے کے لیے، اوور کم کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی تھراپیز، کوئی اس قسم کا کوئی اور ایکٹیویٹیز موجود نہیں ہے جس سے ہم اس اپنی کو سٹریس یا اوور ڈپریشن کو ہاں ہاں اوور کم کر سکیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ ڈفرنٹ طریقے یوز کر سکیں۔ ان کی ایک تو وہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی گیدرنگ بھی ویسی ہوتی ہے، وہ ویسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں جہاں لوگ ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں، اپنی جو ان کا اسٹریس ہے اس کو دور کرنے کے لیے، جو کہ اس میں ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ ڈفرنٹ طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے وہ نشے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی، نہ ہی وہ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں اپنی پرابلمس کے بارے میں کہ کیا پرابلمس ہیں، نہ اپنی فیملی سے ڈسکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نشے کی طرف زیادہ آتے جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی فزیشین کے پاس جائیں گے، تو وہ ان کو پراپر گائیڈ کرے گا کہ آپ نے نشے کو چھوڑنے کے لیے یہ طریقے استعمال کرنے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی۔ تو میم ایسے کون سے طریقے ہیں کہ جب انسان ڈپریسڈ ہو، تو میں یہ چاہوں گا کہ کچھ ہوں، 2-3 تھراپیز جو ہیں آپ وہ شیئر کریں ہماری آڈینس کے ساتھ تاکہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اچھا، اگر ایک انسان ڈپریشن میں ہے یا انزائٹی میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو میڈیسن کے علاوہ وہ دوسرے طریقے بھی استعمال کر سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے ڈیپ بریتھنگ کا آتا ہے۔ ڈیپ بریتھنگ میں جس میں گہرے لمبے سانس لینے ہوتے ہیں، سانس کو روکنا ہوتا ہے اور منہ کے ذریعے باہر نکالنا ہوتا ہے، جس سے اگر انسان جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرتا ہے یا پیشنٹ اس کی پریکٹس کرتا ہے، اس سے اس کا اسٹریس ریلیز ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ بریتھنگ، اس کو سانس کی مشق بھی کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نوز سے بریتھ کو انہیل کرنا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہولڈ کرنا ہے، پھر ماؤتھ کے ذریعے بریتھ کو ایکسیل کرنا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اس سانس کے ساتھ میری ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنز باہر آ رہی ہیں اور میں بالکل ریلیکس فیل کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ سیکنڈ جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں پروگریسو مسلز ریلیکسیشن۔ یہ ایک ریلیکسیشن ٹیکنیک ہے جس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں جو کہ ہم نے پیشنٹس کو کروانے ہوتے ہیں جب وہ اسٹریس فیل کرتا ہے، تو اگر یہ اسٹیپس کرے گا تو اس کو کافی ریلیف ملے گا۔ اس کے علاوہ ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ واک کریں، اپنی ڈائٹ جو ہے وہ چینج کریں۔ ڈائٹ کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ اس کو ڈفرینٹ طرح کی سوچیں آنے لگ پڑتی ہیں، جیسے اگر وہ اوبیسٹی، اگر پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کھا پی رہا ہے تو وہ اپنے باڈی کے فیٹس کو ریلیز نہیں کر رہا، کوئی واک نہیں کر رہا، کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہا اور سارا دن بیٹھا رہتا ہے، تو وہ اسٹریس میں چلا جائے گا۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس میں ہم نے پیشنٹ سے کہنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سلیپ پہ پراپر سلیپ مینٹین کریں، جلدی سویا کریں، موبائل فون سوتے ہوئے نہ یوز کیا کریں، اپنی ایک سلیپ کو پراپر کریں۔ اس کے علاوہ ہم پیشنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ سے کوئی پرابلم سولو نہیں ہو رہی تو آپ پرابلم پہ فوکس نہ کریں، اس کے سلیوشن پہ فوکس کریں تاکہ آپ کو پرابلم سے ریلیٹڈ سلیوشنز کا پتہ چلے کہ آپ اس کے کیا سلیوشنز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پانی نہیں پیتے، دن میں 2-3 گلاس پانی کے پیتے ہیں، تو ہم نے ان سے کہنا ہوتا ہے کہ آپ پانی زیادہ پئیں۔ پانی نہ پینے کی وجہ سے انسان کو تھاٹس آنے لگ پڑتی ہیں، سوچیں آنے لگ پڑتی ہیں، کیونکہ اسٹمک خالی ہوتا ہے نا جب پانی نہیں پیتے تو اسٹمک میں گرمی ہو جاتی ہے، تو وہ اس گرمی کی وجہ سے وہ ہیڈک ہوتی ہے، تو انسان کو تھاٹس آنے لگ پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ٹیکنیکس ہیں، بہت سی تھراپیز ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے۔ جی بالکل، بہت شکریہ میم، اپنے اسٹریس کو ریلیز کرنے کی ٹیکنیکس جو ہے میری آڈینس کے ساتھ شیئر کی۔ میں نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کروں گا کہ سوسائٹی کا کتنا رول ہوتا ہے ایک انسان کو ڈرگ ایڈکٹ بنانے میں، اور ہم اپنی سوسائٹی میں کون کون سے چینجز لے کے آ کے ہم اس چیز کو، نشے کی عادت جو ہے یا لت ہے، اس کو کم کر سکتے ہیں؟ سوسائٹی کا بہت رول ہوتا ہے۔ اگر ایک پیشنٹ کی سوسائٹی اچھی ہوگی نا تو وہ اس طرف نہیں جائے گا۔ اگر اس کی سوسائٹی ہی ایسی ہوگی، اس کے فرینڈس ہی ایسے ہوں گے جو کہ ڈرگ ایڈکٹس ہوں گے، تو وہ کیسے ان چیزوں سے دور رہ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ جو ان سے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں نا، ان کو سب سے پہلے جو پرابلم ہوتی ہے ان کی فیملی سے آتی ہے۔ فیملی میں اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی جو کہ ان کو اچھی نہیں لگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کی سوشل لائف، اوکوپیشنل اور اکیڈیمک لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کی ایجوکیشنل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، تو فیملی اس کو کہے گی کہ آپ اسٹڈی کی طرف جاؤ، اسٹڈی کرو، اور وہ اس کو اسٹڈی میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو وہ فیملی کے سب سے پہلے خلاف ہوگا، اور فیملی کے نے جو باتیں کہی ہیں ان کو اس اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے وہ اپنے فرینڈس کی اس گیدرنگ میں جائے گا جو کہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں، جو کہ اس کو فیملی کے سب سے پہلے خلاف کریں گے، پھر اس کو کہیں گے کہ پھر اس کو نیکسٹ ڈرگس کی طرف موو کروائیں گے۔ تو سب سے بالکل پہلے یہ ان فرینڈس کی ایسی گیدرنگ سے ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اور جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے ڈرگ ایڈکٹ ٹریٹمنٹ کے لیے، تو ہم اس سے سب سے پہلے کہتے ہیں آپ نے ان فرینڈس کی گیدرنگ میں نہیں جانا جن فرینڈس کے ساتھ آپ نشہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل فون یوز نہیں کرنا، اکیلے باہر نہیں جانا، اکیلے ڈرائیو نہیں کرنی، اکیلے اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہے جہاں بھی جانا ہے، کیونکہ اگر وہ اکیلا جائے گا نا، اس کو وہ باہر جائے گا، اس کو وہی فرینڈس ملیں گے، وہی گیدرنگس ہوں گی، فرسٹ ٹائم تو وہ اپنے فرینڈس کو نو کہے گا، سیکنڈ ٹائم نو کہے گا، لیکن جب فرینڈس ہی وہی ہیں، گیدرنگ ہی وہی ہے، تو وہ کتنی دیر تک خود کو بچا سکتا ہے ان لوگوں سے؟ بالکل ایسے ہی۔ اچھا میں نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کروں گا، وہ یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کی عادت کو چھوڑنے کے لیے پیشنٹ کی کاؤنسلنگ یا مائنڈ میپنگ کتنا رول پلے کرتی ہے، اور ہم کس طرح سے اپنے دوست کی یا پیشنٹ کی جو ہے مائنڈ میپنگ کر سکتے ہیں؟ اچھا، نشے سب سے پہلے ہمیں یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ نشے کا علاج کے طریقے کون کون سے ہیں۔ نشے کے علاج کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک میڈیسن کے تھرو ہوتا ہے اور ایک سائیکو تھراپی کے تھرو ہوتا ہے۔ میڈیسن میں ہم نے ڈفرنٹ میڈیسنس کے ذریعے پیشنٹ کو سب سے پہلے ڈیٹاکسیفائی کرنا ہوتا ہے۔ ڈیٹاکسیفیکیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں جب پیشنٹ جو ہے اس کو ڈیٹاکسیفائی کیا جاتا ہے میڈیسن کے تھرو، تو اس میں پیشنٹ کی باڈی سے ڈرگ کو آہستہ آہستہ ریلیز کیا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے، تاکہ اس کی باڈی سے ڈرگ جو ہے وہ ریلیز ہو جائے۔ جب ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل شروع ہوتا ہے تو ہماری باڈی جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں وڈرول سمٹمس۔ جب نشے کے پیشنٹ کا علاج ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو وڈرول سمٹمز آتے ہیں۔ وڈرول سمٹمز جو ہیں وہ اس میں سب سے پہلے وہ کیفیات ہوتی ہیں
जब जिस्म से ड्रग जो है वो रिलीज हो रहा होता है तो हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, जिसमें से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, जिसमें सबसे पहले उसको हेडेक होती है, बेचैनी की कैफियत होती हैं, उसकी भूख के मसले हो रहे होते हैं, उसकी नींद के मसले हो रहे होते हैं, भूख या तो ज्यादा हो जाएगी या तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, या नींद बहुत ज्यादा हो जाएगी या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एक पेशेंट की डिटॉक्सिफिकेशन होती है मेडिसिन के थ्रू, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके अलावा साइकोथेरेपी का भी उतना ही रोल होता है जितना मेडिसिन का रोल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा एक टर्म यूज होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस वो ये होती है कि जब एक पेशेंट जो है वो नशा छोड़ने लगता है तो उसको नशे की बहुत ज्यादा तलब हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं क्रेविंग। इस क्रेविंग को हमने मेडिसिन के थ्रू कम करना होता है। ठीक है, और थेरेपी के थ्रू कम करना होता है ताकि पेशेंट को नशे की तलब ना हो, उसको बेचैनी वाली कैफियत ना आए, उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उसकी भूख डिस्टर्ब ना हो। इन सारी चीजों को मेडिसिन के थ्रू कम करना होता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो पेशेंट की बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें हमने सबसे पहले एक पेशेंट को उसकी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करनी होती है। उसको मोटिवेट करना होता है कि तुम इन चीज़ों से निकल सकते हो, तुम इन चीज़ों को छोड़ सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट तरीके यूज़ होते हैं उसको रिलीज़ उसको क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के हम उनको डिफरेंट तरीके बताते हैं। इसके अलावा हम ये क्यूज लेते हैं कि वो कहाँ-कहाँ बैठ के नशा करता था, किन फ्रेंड्स के साथ नशा करता था, कहाँ बैठ के नशा करता था, और जहाँ वो नशा करता था तब उसके इमोशंस क्या होते थे, वो कैसे किन इमोशंस के साथ नशा करता था। ये सारे हमने उनसे क्यूज लेने होते हैं। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उतनी ज्यादा जरूरी होती है जितनी एक मेडिसिन जरूरी होती है। मेडिकेशन और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोनों के जरिए एक पेशेंट जो है वो एक नॉर्मल ड्रग एडिक्ट पेशेंट जो है वो एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजार सकता जी बिल्कुल। माशाल्लाह, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। मैं जब आप आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आप ड्रग एडिक्ट्स के साथ काम कर चुकी हैं, तो जब आप काम कर रही होती हैं तो सबसे ज्यादा जो पेशेंट आते हैं आपके पास, उसमें उनके ड्रग एडिक्ट्स होने की जो मेन रीजन थी वो क्या होती हैं? सोसाइटी के ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से वो इस तरफ मूव कर जाते हैं? है। सोसाइटी हर किसी की ना स्टोरी डिफरेंट होती है। कोई अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहा होता है, कोई अपने फ्रेंड्स को ब्लेम कर रहा होता है, कोई अपनी मैरिटल लाइफ को ब्लेम कर रहा होता है, क्योंकि वो खुद पे ब्लेम नहीं करते, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, मैं तो नशे की तरफ जा ही नहीं रहा था। अगर फैमिली मेरी सपोर्ट करती, अगर फ्रेंड्स की गैदरिंग मुझे सपोर्ट करती, क्योंकि ये खुद नहीं मानते कि हम नशा कर रहे हैं या कर रहे हैं। कुछ हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हम तो नशा करते ही नहीं है, हमें तो ऐसे ही हमारी फैमिली ले आई है, हम तो नशा करते ही नहीं है। लेकिन जब हम उनकी रिपोर्ट्स करवाते हैं, जब हम हमारे पास एक पूरा उनकी रिपोर्ट्स का प्लान आता है, तो उसमें फिर वो सारे ड्रग्स आ जाते हैं जो कि वो ले रहे होते हैं। तो वो नशे का जो एक पेशेंट होगा वो कभी भी सच नहीं बताएगा, उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, फैमिली से बिल्कुल। इंटरव्यू करना पड़ता है, उससे खुद इंटरव्यू करना पड़ता है, अगर वो मैरिड है उसकी मिसेस से इंटरव्यू करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट तरीकों से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, सिर्फ एडिक्शन के पेशेंट पे रिलाय नहीं करते। बिल्कुल। तो मैम, एक कितना अरसे का प्रोसेस होता है एक ड्रग एडिक्ट के इलाज का, उसके मेडिकेशन का कितना टाइम लगता है उसको रिकवर होने में? और इस रिकवर होने के दौरान जो है वो क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, तो उनको अगर कोई बैठ के ओवरकम करे तो किस तरह से करेगा? अच्छा, एक जो ड्रग एडिक्ट पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट में 3 मंथ्स लगते हैं।
جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی فیملی کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ 3 منتھس کے اندر اس کا پراپر علاج ہوگا، کیونکہ ریہیب جو ہیں وہ 3 منتھس کے لیے ہی ہوتے ہیں. اس میں ہم نے ان کی میڈیکیشن بھی کرنی ہوتی ہے، تھراپی بھی کرنی ہوتی ہے، ان کو فزیکلی ایکٹیو بھی کرنا ہوتا ہے، ان کو ڈفرینٹ ویز بتانے ہوتے ہیں کہ وہ کریونگ کو کیسے کم کرے گا، اور اس کے بیہیویئر مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کے ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، فیملی کے جو کنفلکٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس میں فیملی کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی ہیں اور پیشنٹس کے ساتھ بھی، جس میں فیملی سے ریلیٹڈ جو بھی کنفلکٹس آتے ہیں ان کو ہم نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور فیملی کو بھی سائیکو تھراپی کرنی ہوتی ہے اور پیشنٹ کی بھی سائیکو تھراپی کرنی ہوتی ہے، تاکہ یہاں سے جانے کے بعد جب وہ اپنی نارمل روٹین لائف کی طرف آئے تو اس کی ایک پراپر روٹین بنی ہو اور اس کا ایک مائنڈ جو ہے وہ سیٹ ہوا ہو. اس کے علاوہ جو فیملی سے کنفلکٹس ہیں وہ بھی کلیئر ہوئے ہوں. تو ریہیب جو ہے وہ 3 منتھس کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب پیشنٹ ہمارے پاس سے ڈسچارج ہو کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس نے ویکلی آنا ہوتا ہے فالو اپ سیشنز پہ. فالو اپ سیشنز جو ہے وہ 1 ویک کے بعد ہوتا ہے، جس میں اس کی میڈیسن بھی ہوتی ہے اور سائیکو تھراپی بھی ہوتی ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گھر جانے کے بعد اس کا کیسا رسپانس ہے، وہ کیا کرتا ہے، نشے کی طرف گیا ہے کہ نہیں گیا، فیملی کے ساتھ کیسا ہے، اپنی سوشل لائف اس کی کیسی ہے، آکوپیشنل لائف کیسی ہے، اور ایکیڈیمک لائف اس کی کیسی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن 3 منتھس کے بعد. بعض دفعہ میم یوں ہوتا ہے کہ یہ پراپر ٹریٹمنٹ لینے کے بعد، پراپر سیشن لینے کے بعد، 3 منتھ کا کورس جو ہے وہ کرنے کے بعد بھی لوگ کچھ عرصے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر سے وہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر سوسائٹی کا رول آ جاتا ہے. تو اس چیزوں کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پراپر جو ہے اس کا وہ جو نشے کی عادت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، نارمل روٹین میں واپس آ جائے؟ اگر اس کا پراپر علاج ہوا ہوگا نا 3 منتھس کا، جس میں اس کے سارے کنفلکٹس کلیئر ہوئے ہوں گے، تو پھر پیشنٹس جو ہیں وہ مشکل ہی اس طرف آتے ہیں. لیکن کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ گھر جا کے میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں، فالو اپس چھوڑ دیتے ہیں، سیشن کی پریکٹس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس طرف آ جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ 3 منتھس ہم لگا کے آئے ہیں، اب تو ہم بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم خود سے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پھر وہ گھر جانے کے بعد وہ میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں، تھراپی پہ آنا چھوڑ دیتے ہیں، فالو اپس چھوڑ دیتے ہیں، تو اوبیسلی پھر وہ اس طرف جائیں گی جائیں گی. صحیح، بالکل. میم اس ڈرگ ایڈکشن کے اثرات جو ہیں وہ سوسائٹی پہ کتنے ہیں، اور ہمیں کس طرح سے جو ہے ہم کس طرح سے اپنے سوسائٹی کو، اپنے اس معاشرے کو اویئرنیس دے سکتے ہیں اباؤٹ ڈرگ ایڈکشن؟ ہم اس طرح سے اویئر کر سکتے ہیں سوسائٹی کو کہ یہ نشہ جو ہے وہ ایک لعنت ہے. کوئی بھی نشہ کرنے والے کی بات کو نہیں مانتا. جو بھی نشہ کر رہا ہوگا، اگر وہ سچ بھی بول رہا ہوگا تو لوگ اس کو جھوٹا ہی کہیں گے، کیونکہ وہ اڈکٹ ہوگا نا، کوئی بھی اس کی بات کو نہیں مانے گا. لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، تو یہ کیا کوئی فیصلے لے سکتا ہے. تو میں سب کو یہی گائیڈ کروں گی کہ اگر کوئی انسان نشہ کرتا ہے تو وہ تھوڑے سے اسٹارٹ کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی وہ ہیبٹ جو ہے وہ زیادہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر کوئی بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا. تو اگر اس کا علاج ہو گیا ہے اور اس پہ وہ لیبلنگ جو ہے وہ نشے کی ہٹ گئی ہے، تو وہ اس کو ایک پراپر انسان بن کے پھر باہر جانے کے بعد رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ اس پہ ایک دفعہ لیبلنگ ہٹ گئی ہے اور وہ دوبارہ اس طرف جائے گا تو لوگ اس کو لیبل ہی کرتے جائیں گے، چاہے وہ اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک کیوں نہ ہو جائے. اس لیے اپنے آپ کو لیبل نہ کریں. اگر آپ کا علاج ہو گیا ہے تو وہ ایک پراپر طریقے سے رسپونڈ کریں، کیونکہ آپ کی لائف ہے، آپ لوگوں نے اپنی لائف گزارنی ہے، تو ایک اچھے طریقے سے گزاریں. اور ہاں، اگر آپ کو کسی معاملے میں کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، کسی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو ایک سائیکیٹرسٹ سے یا سائیکولوجسٹ سے کنسرن کریں، جو کہ آپ کے مسائل کو حل کرے گا، جو کہ آپ کو ان چیزوں سے نکالے گا.
بالکل. تو میم سب سے بڑا پرابلم یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اپنا جو مینٹور ہوتا ہے ہم اسے کس طرح سے فائنڈ کریں. اب اچھے سکیٹرسٹ بعض دفعہ بعض سٹیز میں اویلیبل نہیں ہوتے, تو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے ایک اچھے ریہاب سینٹر کا یا اچھے سکیٹرسٹ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں صحت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں نا ہے. آج کل جو ڈاکٹرز ہیں وہ آن لائن کنسلٹیشنز بھی کرتے ہیں, تو آن لائن کنسلٹیشنز بھی کروا سکتے ہیں. اگر آپ کی پرابلم جو ہے وہ نہیں سولو ہو رہی تو پھر آپ کسی ریہاب سینٹر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ایفرٹ کرنی پڑے گی نا, ایفرٹ بالکل تو کرنی پڑے گی. بالکل ایسے. تو میں یہ لاسٹ پہ آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ آج کے اس سیشن میں اپنا جو میسج جو پیغام اپنی ہمارے آڈینس کو ہماری سوسائٹی کو جو بعد میں دیکھیں گے یا جو دیکھ رہے ہیں انہیں آج کے سیشن کے بارے میں اپنا بیسٹ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی ان لوگوں کو جو کہ نشے کی اس ہیبٹ میں مبتلا ہیں کہ آپ اگر اس ہیبٹ کا شکار ہیں تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں, ٹھیک ہے. خود کو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے کنسرن کریں جو کہ آپ کے پرابلمس کو حل کرے گا, جو کہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اپنی لائف سے اسٹریس کو کیسے ریلیز کرنا ہے, کیسے ان پرابلم سے نکلنا ہے. جو بھی آپ کے فیملی کے ساتھ یا کوئی بھی کنفلکٹس ہیں وہ ان کو دیکھے گا, ان کو اور آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے ان چیزوں کو ایسے ہینڈل کرنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں, اور اگر آپ اس ہیبٹ میں مبتلا ہیں تو اس کے علاج کی طرف آئیں, کیونکہ اپنے آپ کو لیبلنگ کی طرف نہ لے کے جائیں. کیونکہ نشے کے جو مریض ہوتے ہیں ان پہ کوئی بھی بلیو نہیں کرتا, کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا, لوگ ان کو ہمیشہ لیبل ہی کرتے ہیں. اگر وہ ٹھیک بھی ہوں گے تو ان پہ لیبلنگ ہی ہو رہی ہوگی. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال لیں اور اس کے علاج کی طرف آئیں. بالکل, یہ تو میسج ہو گیا میم ڈرگ ایڈکٹس کے لیے. اب میں یہ چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی کو, ہمارے معاشرے کو جتنے بھی ویورس دیکھ رہے ہیں جو اس چیز کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں, جو اس میں ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم کس طرح سے اپنے ایک معاشرے میں پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. ڈرگ ایڈکشن سے ریلیٹڈ کیا اوور آل جی, ڈرگ ایڈکشن کو ہم کس طرح سے اپنی سوسائٹی سے اس نشے کی لت کو اپنا رول پلے کرتے ہوئے دور کر سکتے ہیں؟ ان کو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ نشہ کر رہے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے. کیونکہ لوگ نا اس چیز کو ایک ہیبٹ کے طور پہ لیتے ہیں, کوئی بھی اس کے علاج کے لیے نہیں جاتا. آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ نشہ جو ہے وہ ایک نفسیاتی بیماری ہے, یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی حالت کو خراب کرتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ کی آکوپیشنل لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور آپ کی اکیڈیمک لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس کے علاج جو ہے وہ ممکن ہے. آپ کو اس کے علاج کے لیے سوچنا چاہیے, جس میں ڈفرنٹ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ آپ کی ہیلپ کریں گے اس پرابلم سے نکلنے کے لیے. تو ہمیں ان لوگوں کو اویئر کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آج کل لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, اور اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے. اس کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پہلے جو ہے وہ لوگ اس کے علاج کی طرف نہیں جاتے تھے, لیکن آج کل کافی اویئرنیس ہو گئی ہے ان چیزوں کی. تو آپ فری ریہیب سینٹرز بھی ہیں, فری جیسے گورنمنٹ کے ہو گئے, تو ان ریہیب سینٹرز کی طرف بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں. اور ہمیں ان کو یہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ سے ہیلپ لیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ نے اس بیماری سے کیسے نکلنا ہے. اگر آپ میڈیسن نہیں لینا چاہتے تو وہ آپ کو کوئی ایسے طریقے بتائے گا جس کو اگر آپ استعمال کریں گے, اپنی لائف کو پراپر کریں گے, تو آپ ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. جی میم, یہ زکریا خان کی طرف سے ایک کوشچن ہے جو میں نے آپ کی اسکرین پہ شو کیا, کائنڈلی اس کو آنسر کیجیے گا. آئی تھنک جو ہے میم سوئچ آف ہو گئی ہیں, اسکپ کر گئی ہیں, تو اگر وہ میں جوائن کرتی ہیں تو ضرور آپ کے کوشچن کو لیتے ہیں. سنگر فراد صاحب بہت شکریہ. جتنے ویورس مجھے دیکھ رہے تھے, مجھے
ہمارے اس آج کے سیشن میں موجود تھے، ان کے سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اپنے امان میں رکھے. بہت شکریہ آپ نے اس سیشن کو. جی میم. مجھے تو کوئی کوشچن شو نہیں ہوا. میم یہ آپ کے ہی اس پہ نا ہماری جو براڈ ہے نا اس کے اوپر شو ہو رہا ہے. میں چلے آپ کو ریڈ کر کے بتا دیتا ہوں. تو یہ ہے جی. السلام علیکم میڈم. آل ویورز, آئی ہیو اے کوشچن. ہاؤ وی escape from danger drug? ڈینجر ڈرگ جی وچ ٹائپ آف ڈرگ؟ ڈفرنٹ ٹائپس کے ڈرگس ہوتے ہیں. آئس ہوتی ہے، کیفین، کینابیس، انہیلنٹ. via cannabis, resin, coca bush, ecogen. If someone habitually do this. آئس لے رہے ہیں. جی ریزن، کوکا بش. اچھا، یہ آگے ڈفرنٹ ٹائپس کی ڈرگ لے رہے جی ہیں. جی جی. تو اس میں یہ کتنے عرصے سے لے رہے ہیں؟ اب یہ تو یہی بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو ڈینجر کیونکہ ٹرک ہے ہم اس کو جی اگر یہ بہت زیادہ لمبے عرصے سے لے رہے ہیں، 1 سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، تو پھر ان کو کسی میڈیسن کے تھرو ہی ان کی پہلے باڈی سے یہ ڈرگ کو ریموو کیا جائے گا. پھر جس میں ان کی باڈی جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے رسپونڈ کرے گی، جس میں ان کو سب سے پہلے وڈرول سمٹمز آئیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہوگی پیشنٹ کی تو وہ تھراپی ہی اس کی ہوگی تو پھر وہ پراپر طریقے سے رسپونڈ نہیں کر پائے گا، وہ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گا. تو اس کے لیے میڈیسن کا سب سے پہلا رول ہے، پھر اس کے بعد سائیکو تھراپی کا رول ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. صحیح. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عادتاً جو ہے اس ڈرگ کو لے رہا ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ کیا لے رہا ہو؟ انہی ڈرگس کو، ڈینجر ڈرگ کو عادتاً ہیبچولی جو لے رہے ہوں تو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ اگر وہ ہیبچولی لے رہے ہوں گے نا تو وہ ہفتے میں 1 دفعہ لیتے ہوں گے، ڈیلی نہیں لیتے ہوں گے. اگر ڈیلی لیتے ہوں گے تو وہ اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں. وہ پھر ہیبچول ہم اس کو یہ نام نہیں دے سکتے. صحیح. تو میں یہ چاہوں گا لاسٹ پہ اوور آل جو ہے اس سیشن کا آڈینس کو ایک میسج دیں تاکہ ہم اپنا جو سیشن ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی وائنڈ اپ کی طرف جائیں. تو لاسٹ پہ اپنے پاکستان کے لیے، اپنے پاکستان کی سوسائٹی کے لیے، ویورز کے لیے اور اپنے یوتھ کے لیے میں آپ سے ایک بیسٹ میسج کی امید رکھتا ہوں. آپ ہماری طرف، ہماری آڈینس کو جو ہے وہ ایک میسج دیں اپنی طرف سے. میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کی سوسائٹی میں یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی ذہنی بیماری میں مبتلا کوئی شخص ہے جس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ کس طرح ان چیزوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے. جس طرح لوگوں کو آج کل نہیں پتا کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، انزائٹی کیا ہوتی ہے، او سی ڈی کیا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نا ان کو کافی ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کو یہ اویئرنیس ہے، ان کو ان چیزوں کا پتا ہے، تو وہ دوسروں کو گائیڈ کریں، دوسروں کو اویئر کریں کہ ان چیزوں کا علاج کروانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ان چیزوں کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں اپنی سوسائٹی کو اویئر کرنا چاہیے، ان کو پیغام پہنچانا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جس طرح جسمانی بیماری ہے اس طرح نفسیاتی بیماری بھی ایک بیماری ہے. لوگ ذہنی بیماری کو کوئی بیماری نہیں سمجھتے، لیکن اگر کسی کو اویئرنیس ہے اس چیز کی تو وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اویئر کریں، ان کو علاج کی طرف لے کے آئیں. جی بہت شکریہ میم، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آج کا سیشن ہم یہی اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اسی پلیٹ فارم پہ. تب تک دیجیے تھینک یو. اجازت. ٹل دین اللہ حافظ. بہت شکریہ میم. تھینک یو. تھینک یو جی. اللہ حافظ.